اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی اسم کانا و اخواتہا. ٹھیک ہے. دوسرا ناسخ جو ہے کانا کا اسم اور اس کی بہنوں کا اسم، جہاں سے ہماری بحث سے کہنے وہی سارا و اسما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہماری بات چل رہی تھی، ہم نے پڑھا تھا انا کی خبر اور اس کی اخوات کے بارے میں، جہاں ہم نے بتایا تھا کہ انا، انا کا انا، لیکن، لیت، لعل کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل. صحیح ہے. اور اس کو مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 5 وجہ سے اس کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. وعلیکم السلام. آواز آ رہی میری؟ جی آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو 5 وجہوں سے اسے حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. وہ 5 وجہ کیا ہیں؟ دیکھیے، لکھیے. نمبر 1 کہ یہ سب کے سب 3 حرف یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ سب 3 حرف یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں. لکھ لیا؟ دوسرا لکھ لیں، یہ اسم سے مخصوص ہوتے ہیں. یہ اسم سے مخصوص ہوتے ہیں اسی طرح جیسے فعل اسم سے مخصوص ہوتا ہے. فعل اسم سے مخصوص ہوتا ہے. یعنی فعل پہ کچھ اور آتا ہے، فعل کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسم پر. فعل کس کے ساتھ آتا ہے بیٹا؟ بھائی ضربہ کے ساتھ ضربہ لائیں گے کہ ضربہ کے ساتھ زید لائیں گے، عمرو، خالد، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے یہ بھی کس پہ داخل ہوں گے؟ اسم پہ. یہ لکھ لیں، یہ سب کے سب مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے. اس کے بعد لکھیں، اس کے ساتھ نون وقایہ ملحق ہوتی ہے. جب یا متکلم متصل ہو. نون وقایہ ملحق ہوتی ہے جب یا متکلم متصل ہو. بھائی انی بولیں گے کہ اننی بولیں گے؟ اننی. نون وقایہ آئے کہ نہیں آئے؟ کا اسی طرح سے فعل پر بھی فعل سے بھی نون وقایہ متصل ہوتی ہے. کہ ہم ضربی کہیں گے کہ ضربنی کہیں گے؟ اس نے مجھ کو مارا، کہ نون وقایہ وہاں بھی آئے گی. سمجھ میں آیا مولانا؟ اس کے بعد لکھ لیں کہ اس میں فعل کے معنی پائے جاتے ہیں. کہ انا اور انا کے معنی ہوتے ہیں اکتو، اگ، اک، تد، تو، اک، تد، تو.
کأنہ شبہت، اقتدت، الف کاف ڈالتے، کأنہ شبہت، لیتا تمنیت، لیتا تمنیت، لعل رجوت، لعل رجوت، تو یہ 5 شباہتوں کی وجہ سے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل. تو یہ سارے رجوت، تمنیت، شبہت، اقتدت، اس میں فعل کا ہے کہ نہیں ہے؟ فعل کے معنی. چلیے آگے آ جائیے. اسم کانا و اخواتہا، کانا اور ان کی اخوات کا اسم. کانا کی اخوات کون کون سی ہیں؟ بھنگور دیکھیے، کہہ رہے ہیں سارا، اصبحا، امسا، اضحا، ذلا، باتا، آوا، عادا، غدا، راحا، ما زالا، ما فتیا، من فکا، ما برحا، ما داما و لیسا. یہ سب کیا ہے؟ کانا کی اخوات ہیں. عملها، ان کا کام کیا ہے کانا و اخوات کا؟ کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، یہ افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر. فَتَرْفَعُ الْمُبْتَدَى، تو مبتدا کو کیا کرتا ہے؟ یہ رفع دیتا ہے. حروف مشبہ بالفعل کیا کر رہا تھا؟ مبتدا کو بھنگور نصب دے رہا تھا. فَتَرْفَعُ الْمُبْتَدَى وَيُسَمَّى اسْمًا لَهَا، تو یہ مبتدا کو رفع دیتا ہے اور وہ اس کا اسم کہلاتا ہے. وَتَنصِبُ الْخَبَرَ، اور خبر کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے. وَيُسَمَّى خَبَرًا لَهَا، اور وہ اس کی خبر کہلاتا ہے. فَاسْمُهَا هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ، تو اس کے اسم کو کیا کہیں گے؟ مسند الیہ. اور خبر کیا ہو جائے گی؟ مسند. لیکن ہم چونکہ ہماری بات کس میں چل رہی ہے؟ مرفوعات میں، اسی لیے انہوں نے صرف اور صرف کس کا تذکرہ کیا؟ اس کے اسم کا، جو کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے. دیکھیے انا و انا کے اسم کا کیا تھا کہ خبر کا؟ خبر کا کیا تھا، کیونکہ انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن کانا کا کیا ہوتا ہے؟ اسم مرفوع ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے اس کے اسم کا کہا. فَاسْمُهَا هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ، تو اس کا اسم ہی کیا ہوگا؟ مسند الیہ ہوگا. بعد دخولها، یعنی ان کے داخل ہونے کے بعد. نحو قوله تعالی، جیسے پالنے والے کا قول، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. یہاں اسم کہاں ہے کانا کا اور خبر کہاں ہے مولانا شارف صاحب؟ ربو کیا ہے؟ خبر کہاں ہے؟ بصیرہ. تو کا کیا ہو جائے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں غلام علی؟ رب مسند. مسند نہیں بھائی، مسند ہے. غلام علی صاحب تو بلا
بدي أعرف رأيك شو تقول أنت. قل لي ما هي إعراب وكان ربك بصيرا، ماذا تقول؟ تكلم يا أخي. صحیح ہے، تو کہا کیا ہے؟ میں نے پوچھا، اس پہ تو اعتراض کیا نہیں تھا میں نے، تمہیں ہستی کا ٹیڑھا کر دیا اسے معاملے کو. اعراب آپ نے صحیح بتایا، رب کیا ہے؟ اسم ہے، بصیرہ خبر ہے، لیکن ہم نے پوچھا کا کیا ہے. آگے یہ بات بھی نہیں جانتے تو اس سے بڑی تو دشواری کچھ اور نہیں ہے. سر مار کے آؤ دیوار میں تو تھوڑا سا ٹھوک کے آؤ ایسے مار کے زور سے. یہ ہمیشہ یہ ضمیریں کیا ہوتی ہیں؟ مضاف الیہ اسم سے ملتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں؟ مضاف الیہ. رب اس کا اسم ہے اور مضاف ہے، کا کیا ہوگی؟ مضاف الیہ. ضمیر متصل مضاف الیہ. سمجھ میں آئے جی غلام علی صاحب؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تو تمہارا رب کیا ہے؟ بصیر ہے. یہاں پہ دیکھیے، یہاں ایک حکم ہو رہا ہے کہ کب ہم کانا کو خبر کو مقدم کر سکتے ہیں کہ نہیں. کہا سب میں خبر کو آپ مقدم کر سکتے ہیں مطلقاً، لیکن کہا اسم پر اگر خود افعال ناقصہ پہ مقدم کرنا ہو، یعنی اگر ہمیں کہنا ہوگا کانا بصیرن رب کا، صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کس کو؟ بصیر کو پہلے لا دیں اور رب کو بعد میں کر دیں، کوئی حرج نہیں. کہا اگر ہم کانا سے بھی پہلے لانا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں، کہ کہیں بصیرن کانا ربک. ممکن ہے؟ کہا ہاں یہ بھی ممکن ہے. کہاں سے کہاں تک؟ کانا سے لے کے راحہ تک. کہاں سے؟ یعنی کانا سارا اصبح امسا اضحا دلہ باتا آذا عادا عدا راحہ، یہاں تک آپ کر سکتے ہیں کہ خود افعال ناقصہ پر بھی خبر کو کیا کر دیں؟ مقدم کر دیں، سوائے ان کے کہ جو ما سے شروع ہوتے، ما زالا، ما فتحہ، من فکا، ما برحا، ما داما. کہا جو ما سے شروع ہو رہے ہیں اس پر آپ مقدم نہیں کر سکتے، لیکن کانا سے لے کے راحت تک آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مقدم کر سکتے ہیں. اور لیسا میں اختلاف پایا جاتا ہے. آئیے دیکھ لیتے ہیں. کہہ رہے تقدیم الخبر، خبر کا مقدم کرنا. تقدیم الخبر مولانا غلام علی صاحب، خبر کا مقدم کرنا. کہہ رہے ہیں یجوز فی الکل تقدیم اخبارها علی اسمائها. کہہ رہے سب میں، فی الکل یعنی کیا ہوتا ہے؟ سب میں، ٹھیک ہے، خبروں کو اس کے اسم پر مقدم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. نحو کان قائما زید، تو قائما خبر ہے نا، ہم نے خبر کو کیا کر دیا؟ مبتدا سے پہلے لا دیا. تو یہ سب میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوسرا والا دیکھ لے کیا کریں، یجوز تقدیم اخبارها، اس کی خبروں کو مقدم کرنا جائز ہے غلام علی صاحب. علی نفس الافعال ایضاً، خود ان افعال پر بھی، یعنی افعال ناقصہ پر. کہاں سے کہاں تک؟ من کانا الی راحہ، کانا سے راحہ تک. نحو قائما کانا زیدون، تو کانا افعال ناقصہ ہے. دیکھیے خبر کو اس سے پہلے بھی لے آئے کہ نہیں لے آئے. ولا يجوز ذلك فيما اوله ما، لیکن جس کے شروع میں ما ہے اس سے پہلے خبر کو لانا جائز نہیں ہے. فلا يقال، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے. کیا ہے؟ کہ قائما ما زال زید. کیوں نہیں صحیح ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ اس میں ما آ رہا ہے. وفی لیس خلاف، لیکن لیسا کے بارے میں خلاف ہے، لوگوں علماء کے درمیان اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ کر سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں کر سکتے. وباقی الکلام فی هذه الافعال، اور ان افعال کے بارے میں باقی باتیں یجیء فی القسم الثانی، دوسری قسم میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. اب ثالث دیکھیں، اسم الحروف المشبہہ بلیسا، وہ حروف جو مشابہ ہوتے ہیں کس سے؟ لیسا سے. مولانا کس سے مشابہ ہوں گے بنگور صاحب؟ لیسا سے.
کون کون سے حرف ہیں جو لیسا کے معنی دیتے ہیں؟ ان، ما، لا و لاتا. کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا، اور جس پر داخل ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ نحو ان الفقر عیبا. کیا معنی ہو جائے گا؟ اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ ان الفقر عیبا کا معنی کیا ہوگا اگر مشابہ لیسا ہے؟ غلام علی صاحب کیا؟ فخر عیب نہیں ہے. ان الفقر عیبا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تمہیں سے پوچھ رہا ہوں. وہ فقیری عیب نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے سکینہ. ارے بھائی لیسا سے مشابہ ہے، یعنی اصل میں جملہ ایسے ہے لیس الفقر عیبا، یعنی فقر عیب نہیں ہے، غریبی عیب نہیں ہے. غریبی عیب ہے، چوری عیب ہے، غریبی عیب تھوڑی ہے. نہیں ہے بھائی، نہیں ہے، ختم کہاں، کیا پریشان ہے؟ ان الفقر عیبا، تو ان کس کے معنی دے رہا ہے؟ ارے بحث کیا ہے ہماری؟ لیسا کے. یار بھول کیوں جاتے ہو؟ ہیڈنگ کو یاد رکھو. یہ سب کس سے مشابہ ہیں؟ لیسا کے مشابہ ہیں. تو ان کس کے معنی دے گا مولانا؟ لیسا کے. قرآن میں آئے نا ان الحکم الا للہ. ان الحکم سے مراد کیا ہے؟ لیس الحکم الا للہ. ٹھیک ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے. تو ان کس کے معنی دے گا؟ لیسا کے. ان الفقر عیبا. یا ما بھی کس کے دے گا؟ لیسا کے. ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے. تو زیدن کیا ہو جائے گا اس کا؟ فقر کیا ہوگا ان کا؟ اسم. عیبن کیا ہوگی؟ خبر. اور اسم کو بولیں گے مسند الیہ اور خبر کو بولیں گے مسند. یہاں پہ زیدن بھی کیا ہے؟ ما کا اسم، جو ما کس کے مشابہ ہے؟ لیسا کے. یعنی لیس زید قائما. ٹھیک ہے بنگور ہو ساتھ میں ہمارے؟ ولا رجل افضل منک. یہاں پہ دیکھیے ولا رجل افضل منک. اس طرح سے آپ کے بہت سارے اعراب کلیئر ہو جائیں گے. ولا رجل افضل منک، یعنی کوئی آدمی تم سے افضل نہیں ہے. کیا کا مطلب ہوگا؟ لا رجل یعنی لیس رجل افضل منک، یعنی کوئی انسان تم سے افضل نہیں ہے. ولات وقت الندامہ. ولات وقت الندامہ کے کیا معنی ہوں گے؟ یعنی لیس وقت الندامت، یہ شرمندگی کا وقت نہیں ہے، یہ کام کا وقت ہے. صحیح ہے. وَيَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ. ما داخل ہوتا ہے معرفہ پر بھی اور نکرہ پر بھی. یہاں پہ جیسے ما زید قائمن ہے تو ما رجل قائمن کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ما کس پر داخل ہوتا ہے؟ معرفہ پر بھی اور نکرہ پر بھی. وَيَخْتَصُّ لَا بِالنَّكِرَاتِ خَاصَّةً، لیکن لا کس سے مخصوص ہے؟ نکرہ سے مخصوص ہے. وَلِهَذِهِ الْحُرُوفِ شُرُوطٌ فِي الْعَمَلِ. عمل کرنے کے لیے ان حروف کی کچھ شرطیں ہیں. وَسَتَأْتِي فِي الْقِسْمِ الثَّانِي عَشَرِ مِنَ الْمَنْصُوبَاتِ، کہ جس کی باقی بات کہاں آئیں گی؟ 12ویں قسم کہ جو کس کے بارے میں ہوگی؟ منصوبات کے بارے میں. الرابع خبر لا التي لنفی الجنس. لا نفی جنس. لا نفی جنس کا ایک فائدہ ہوتا ہے، ہم نے کہہ دیا لا رجل فی الغرفۃ، ایک آدمی بھی کمرے میں نہیں ہے. یعنی ہم نے پورے کی پورے جنس سے انسان کی کیا کر دی؟ نفی کر دی. لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے. جتنے بھی اللہ ہیں ہم نے سب کی کیا کر دی؟ نفی کر دی، انکار کر دیا. صحیح. الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو لا التی لنفی الجنس، وہ لا جو آتا ہے کس کے لیے؟ نفی جنس کے لیے. کہہ رہے وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا. اب یہاں لا نفی جنس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، لیکن خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع.
تو وَهُوَ الْمُسْنَدُ یہاں ہماری کہاں بات چلے گی؟ خبر لا، لا کی خبر لنفی الجنس جو ہے کس کے لیے؟ نفی جنس کے لیے. وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا اور لا کے داخل ہونے کے بعد اس کی خبر کیا ہو جاتی ہے؟ مسند ہو جاتی ہے. جیسے لا رجل قائم، کیا معنی ہوں گے شارب صاحب؟ کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے. احسن. تو انشاءاللہ اس درس کو دہرا کے آئیے گا. اس کے بعد تمرین ہے تو پھر ہم لوگ اس کی تمرین کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.